پیر کی صبح کو میرا پہلا کام یہ تھا کہ میں نے ٹی وی سیٹ اٹھا کر اپنے ٹرک میں رکھا اور ڈیلانی کے کیبن روانہ ہو گیا۔ جب سے ڈیلانی نے اسے تھپڑ مارا تھا، میری گلڈا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بے شک اس کی یاد ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل سے نہیں نکلی تھی، مگر میں اس وقت تک اس کا سامنا کرنے سے بچنا چاہتا تھا جب تک اپنی اسکیم کو عملی جامہ نہ پہنا دوں۔ مجھے خطرہ تھا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے مجھے اپنی اسکیم پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے، جبکہ میں اب اسے انتہا تک پہنچانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ میں کیبن کے گیٹ میں داخل ہوا تو گلڈا بیوک کار کو پانی سے دھو رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نظریں ملیں، پھر میں آگے بڑھ گیا۔ ڈیلانی اخبار پڑھ رہا تھا۔ آہٹ سن کر اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ لو مسٹر ڈیلانی، میں نے سیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، تمہارا سیٹ بالکل تیار ہے۔ بہت خوب ریگن، ذرا اسے چلا کر تو دکھاؤ۔ مجھے سیٹ کو فٹ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ پھر میں نے ڈیلانی کو اس کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد میں نے اسے ٹی وی سے ریکارڈ پر ایک ریکارڈ بجا کر دکھایا۔ اس کی بلند اور صاف آواز سے ڈیلانی بہت متاثر ہوا۔ اس طرح میں ایک ایک کر کے اسے سیٹ کی مختلف کارگزاریاں دکھاتا اور سناتا رہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے کام سے نہ صرف پوری طرح مطمئن بلکہ بے حد خوش بھی ہے، مگر سب سے زیادہ اسے جس چیز نے خوش کیا وہ ٹی وی کا خودکار کنٹرول تھا، جسے میں نے اس کی پہیوں والی کرسی کے ہتھے پر فٹ کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا آلہ تھا، اس میں 3 سوئچ لگے تھے۔ ایک سوئچ سے ٹی وی کو بند کیا اور کھولا جا سکتا تھا، باقی 2 آواز اور تصویر کو کنٹرول کرنے کے لیے تھے۔ جب میں نے یہ کنٹرول آلہ خریدا تھا تو اس کا ہر سوئچ ربر کیپ کے ذریعے کرنٹ سے محفوظ کر دیا گیا تھا، مگر میں نے ربر کے تمام کیپ اور چھلے وغیرہ نکال دیے تھے، اور اب آلے کی آہنی پلیٹ کرسی کے آہنی ہتھے سے لگی ہوئی تھی۔ ہر چیز اچھی طرح دیکھنے اور کئی مرتبہ چیک کرنے کے بعد ڈیلانی نے ٹی وی سیٹ کنٹرول آلے کے ذریعے بند کر دیا اور میری طرف دیکھا۔ بہت اچھا سیٹ ہے، وہ بولا۔ میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے بہترین بنانے کی پوری کوشش کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد ڈیلانی نے ایک ایسی بات کہی جس سے مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ تم کسی ایسی عورت کو نہیں جانتے جو میرے یہاں کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ اس نے کہا۔ وہ کمبخت ماریا نوکری کرنے پر تیار نہیں، کہتی ہے کہ بس اسٹاپ سے یہاں تک بہت فاصلہ ہے اور پیدل آنے جانے میں تھک جاتی ہے۔ وہ کل چلی جائے گی۔ ملازمہ ماریا میری اسکیم میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اب جو ترکیب میں سوچ رہا تھا وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جب تک ڈیلانی موت کے وقت کیبن میں تنہا نہ ہو، اور میں کوئی ایسا بہانہ سوچنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا تھا جو بغیر شبہ پیدا کیے ماریا کو گھر سے باہر رکھ سکے، مگر اب یہ رکاوٹ خود بخود دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں معلوم کروں گا، اگر کسی عورت کا پتہ چلا تو تمہیں بتا دوں گا، میں نے جواب دیا۔ شکریہ، ڈیلانی نے کہا۔ ٹی وی کی قیمت میں تمہیں بذریعہ چیک بھیج دوں گا۔ اس نے کنٹرول آلے کے سوئچ پر انگلی رکھ کر اسے آن کر دیا۔ میں نے اسے سوئچ آن کرتے دیکھا اور مجھے پھریری سی آ گئی، یہ سوچ کر کہ جمعے کے دن جب وہ یہ حرکت کرے گا تو یہ اس کی موت کا پیغام بن جائے گی۔ میں ڈیلانی کو ٹی وی دیکھتے ہوئے چھوڑ کر باہر آ گیا۔ گلڈا ٹرک کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور چل دیا۔ ٹرک کے قریب پہنچا، دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عقبی شیشے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے اس طرز عمل پر کچھ حیران سی ہے۔ میں اپنے کیبن واپس آ گیا۔ ملازمہ کا کھٹکا دور ہو جانے کے بعد اب مجھے صرف یہ کرنا تھا کہ کسی طرح گلڈا کا بازار جانا بھی یقینی ہو جائے۔ لیکن ایک اور سوال بھی تھا۔ مان لیا کہ گلڈا بھی بازار چلی جائے گی اور ڈیلانی کیبن میں اکیلا ہوگا، مگر کیا وہ سیٹ کھولے گا بھی؟ میں نے آنے والے ہفتے کے پروگرام دیکھے اور یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا کہ جمعے کے دن ایک اسٹیشن باکسنگ کے مقابلوں کی ایک فلم دکھا رہا ہے، اور یہ فلم صبح 9:45 بجے دکھائی جانے والی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ڈیلانی باکسنگ کے مقابلے کی کوئی فلم دیکھے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے احساس ہوا کہ تقدیر بھی شاید اس معاملے میں میری مدد کر رہی ہے، مگر ابھی ایک اور بڑی رکاوٹ باقی تھی۔ مجھے جمعرات کی رات کو ڈیلانی کے کیبن جا کر کنٹرول آلے میں کرنٹ آنے کا انتظام کرنا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے خود بھی وہاں سے دور رہنے کا کوئی بہانہ پیدا کرنا تھا تاکہ اس کی موت کے وقت میں خود بھی موقع واردات سے اپنی عدم موجودگی ثابت کر سکوں۔ پھر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے گلڈا کے بارے میں بھی اطمینان کرنا تھا کہ وہ نہ صرف مارکیٹ جائے بلکہ ڈیلانی کے ٹی وی کھولنے سے پہلے چلی جائے، ورنہ یہ بھی خطرہ ہے کہ ڈیلانی کرنٹ لگنے سے مر جائے، گلڈا اسے دیکھے اور اسے چھونے کی کوشش کرے اور خود بھی مر جائے۔ میں یہ یقین کیسے حاصل کروں
کہ مقررہ وقت پر صرف ڈیلانی ہی کنٹرول آلے کو چھوئے گا، اور یہ کہ وہ اس وقت بالکل اکیلا ہوگا۔ میں ابھی اس الجھن کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے ایک کار کی آواز سنی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال ہوا کہ شاید گلڈا آئی ہے، مگر یہ وہ نہیں تھی، یہ لاسن تھا، انشورنس ایجنٹ۔ اپنی کار گیٹ کے قریب چھوڑتے ہوئے وہ نیچے اترا اور ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھا۔ ہیلو مسٹر ریگن، اس نے گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے کچھ رقم لے کر آیا ہوں، زیادہ نہیں ہے مگر نہ ہونے سے بہتر ہے۔ میں اب تک 20 پالیسیاں فروخت کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ پھر تو بہت اچھی ابتدا ہے، میں نے کہا۔ میں نے آسانی کے لیے سارا حساب کتاب کاغذ پر نوٹ کر لیا ہے۔ اس نے مجھے ایک کاغذ اور 10 ڈالر کے 2 نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کاغذ پر لکھے ہوئے اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالی، اسبات میں سر ہلایا اور نوٹ اور کاغذ دونوں جیب میں رکھ لیے۔ شکریہ، میں نے جواب دیا۔ ابھی حال میں ایک نئے ماڈل کا ٹی وی مارکیٹ میں آیا ہے، بہت اچھا ہے، تم اس کی ایجنسی لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا۔ میں اپنے زیادہ تر سیٹ اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں، لیکن تم کہتے ہو تو کسی دن لاس اینجلس جا کر دیکھوں گا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی جو مجھے پسند آئی یہ ہے کہ ایک ٹائم کلاک لگا کر اس بات کو ممکن بنا دیا گیا ہے کہ تم جس ٹائم پر پروگرام دیکھنا چاہو اس ٹائم کے اعتبار سے کلاک کو سیٹ کر دو، بالکل اسی وقت تمہارا ٹی وی آپ سے آپ آن ہو جائے گا۔ میں نے بڑی کوشش سے اپنے جوش پر قابو پایا۔ لوسن نے غیر ارادی طور پر مجھے میری الجھن کا حل بتا دیا تھا۔ ٹائم کلاک، اس کلاک کی مدد سے میں کنٹرول آلے کو ایک مقررہ وقت کرنٹ گزارنے کے قابل بنا سکتا ہوں۔ لوسن کے جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر پورے پلان کا جائزہ لیا۔ اگر میں نے کوئی حماقت نہیں کی تو میرا یہ پلان 100% کامیاب ہونے والا تھا۔ مجھے یہ کوشش بھی کرنی تھی کہ موت کے بعد ڈاکٹر میلاڈ ہی ڈیلانی کا معائنہ کرے۔ مقامی کورونر اسٹرکسلینڈ کو ڈاکٹر میلاڈ کے ساتھ کام کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر سے کافی مرعوب تھا۔ اگر ڈاکٹر میلاڈ کہہ دے کہ موت اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے تو کورونر کو اس کی رائے سے اختلاف کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں اپنی اسکیم کی کامیابی کے لیے 2 بوڑھے آدمیوں کی سادہ لوحی پر اعتماد کر رہا تھا، ایک شیرف جیفرسن، دوسرے ڈاکٹر میلاڈ، اور اس مخصوص اسکیم نیز اس مخصوص شہر گلین کیمپ میں مجھے پوری امید تھی کہ میں اپنی اسکیم میں کامیاب رہوں گا۔ میرے پاس اپنے پلان کو مکمل کرنے کے لیے 3 دن باقی تھے۔ اب ایک ٹائم کلاک سوئچ بھی خریدنا تھا۔ لاس اینجلس میں تمام ریڈیو اور ٹی وی ڈیلر مجھے جانتے تھے اور انہیں یہ بات یاد رہ سکتی تھی کہ میں نے ٹائم کلاک سوئچ خریدا ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ میں ٹائم سوئچ سان فرانسسکو جا کر خریدوں، جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسرے دن میں لاس اینجلس گیا اور وہاں سے ٹرین پکڑ کر سان فرانسسکو پہنچا۔ اتفاق سے دکان بند ہونے کا وقت تھا اور متعلقہ سیلز مین مجھے اور دوسرے گاہکوں کو فارغ کرنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ اس نے شاید میری طرف غور سے دیکھا تک نہیں۔ اس نے ٹائم سوئچ دیا، میں نے قیمت چکائی اور باہر آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اول تو اسے یاد ہی نہیں رہے گا، اور اتفاق سے اگر کبھی میرا اس سے سامنا ہو بھی گیا تو اس کے لیے قطعی ناممکن ہوگا کہ مجھے شناخت کرے۔ دوسرے دن صبح 11 بجے کے قریب میں نے ڈیلانی کو فون کیا۔ قسمت کی بات تھی کہ اس نے ریسیور خود اٹھایا۔ میں ریگن بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ ٹی وی ٹھیک کام کر رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم نے جمعے کے ٹی وی پروگرام بھی دیکھے ہیں یا نہیں، میں نے فون کرنے کے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا۔ اس دن ایک بہترین باکسنگ فلم دکھائی جانے والی ہے۔ کیا واقعی؟ ڈیلانی نے جوش کے ساتھ پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، کس وقت دکھائی جائے گی؟ 9:45 بجے، میں نے کہا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر ریگن، ڈیلانی نے جواب دیا۔ میں ضرور دیکھوں گا۔ چند رسمی جملوں کے بعد میں نے ریسیور رکھ دیا۔ کسی نامعلوم وجہ سے میں کئی لمحے تک کھڑا ہوا فون کو گھورتا رہا۔ یہ تو بہت ہی آسان ثابت ہو رہا تھا۔ ڈیلانی جس طرح باکسنگ کی فلم کے بارے میں سنتے ہی جوش میں آ گیا تھا، اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ یہ پروگرام ضرور دیکھے گا۔ اب یہ باقی رہ گیا تھا کہ اس دن گلڈا شاپنگ کرنے کے لیے گلین کیمپ جاتی ہے یا نہیں۔ یہ میرے پلان میں وہ واحد چیز تھی جس پر مجھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ پہاڑی سڑک پر ڈیلانی کے کیبن سے تقریباً 4 میل آگے ایک ابھری ہوئی چٹان ایسی تھی جہاں سے میں اس کے کیبن کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں صبح 8:30 بجے جا کر اس چٹان پر چڑھ کر دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس جگہ سے میں گلڈا کو جاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ اگر 9:20 تک وہ گھر سے روانہ نہیں ہوئی، میں سیدھا ڈیلانی کے پاس جا کر اسے کنٹرول آلہ چھونے سے باز رکھوں گا، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔
میں 10 طرح کے بہانے بنا کر ایسا کر سکتا تھا، اور اس طرح جبکہ میں سیٹ چیک کر رہا ہوں گا تو کنٹرول آلے کو محفوظ بنا دوں گا۔ اس کے بعد اگلا کام آسان تھا۔ میں نے مصنف ہمیش کو فون کیا، جس کا کیبن میرے کیبن سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور ڈیلانی کے کیبن سے اس کا فاصلہ 1.5 پونے 2 میل پڑتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمیش ایل پی کے ریکارڈوں کا بہت شوق رکھتا تھا، اور اس کے پاس ان ریکارڈوں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ میں نے اسے واردات سے اپنی عدم موجودگی ثابت کرنے کے لیے بطور گواہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک مشہور مصنف تھا، اور گواہ کی حیثیت سے میرے حق میں بہت بہتر ثابت ہو سکتا تھا۔ معاف کیجیے، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، میں نے کہا، مگر میرے پاس ایک آلہ ہے جسے یوں کہیے کہ جیسے صرف آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے جو ریکارڈ بجنے کے ساتھ ساتھ اسے صاف کرتی جاتی ہے۔ اس میں ایک رولر لگا ہے جو سلوشن میں بھیگا رہتا ہے اور ہر قسم کی گندگی، گرد وغیرہ سے ریکارڈ کو محفوظ رکھتا ہے۔ چیز تو عمدہ معلوم ہوتی ہے، ہمیش نے جواب دیا۔ میں پرسوں صبح آپ کی طرف سے گزروں گا، اگر کوئی مصروفیت نہ ہو تو میں اسے لے کر آ جاؤں، بس یہی کوئی 9:30 بجے۔ ضرور آ جاؤ، ہمیش نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ میرا ثبوت تھا، ڈیلانی 9:45 بجے مرے گا، اور اس وقت میں یہ آلہ مسٹر ہمیش کو دکھا رہا ہوں گا، ڈیلانی کے گھر سے 1.5-2 میل دور۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ مجھ پر کون شک کر سکتا تھا۔ یہ بدھ کے دن کی بات تھی۔ جمعرات کی رات کو اپنی اسکیم کے سب سے خطرناک حصے کو انجام دینا تھا۔ رات کے 9:30 بجے میں اپنا اوزاروں کا تھیلا اور ٹائم سوئچ کلاک لے کر پیدل ڈیلانی کے گھر روانہ ہوا۔ ٹرک پر جانے کی ہمت اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ شاید کوئی راہگیر اسے دیکھ لے اور یاد رکھے۔ پیدل کا راستہ تقریباً 25 منٹ کا تھا۔ چاند اگرچہ نکلا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود رات کافی تاریک تھی، اور مجھے امید تھی کہ اگر سڑک پر کسی نے مجھے دیکھ بھی لیا تو پہچانے گا نہیں۔ 10:10 پر میں ڈیلانی کے کیبن پہنچ گیا۔ کمرے میں بجلی روشن تھی، اندر ٹی وی چل رہا تھا۔ میں لان اور باغ سے گزرتا ہوا کیبن کے عقبی حصے میں جا نکلا۔ عقبی دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر آہستہ سے گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر نیم تالیک راہداری میں ادھر ادھر دیکھا۔ ڈیلانی نے ٹی وی کافی بلند آواز سے کھول رکھا تھا، چنانچہ مجھے اپنی نقل و حرکت کی آہٹ سن لیے جانے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میں راہداری سے آگے بڑھ کر اسٹور روم تک آ گیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ میرے پاس ایک ٹارچ تھی، جس کی روشنی میں اسٹور روم کو اندر سے دیکھنے کے بعد میں نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں اندر پہنچ گیا تھا اور اب صبر کے ساتھ مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ رات 10:30 بجے آخر کار میں نے ٹی وی بند ہونے کی آواز سنی۔ میں کھڑا ہو گیا اور دیوار کے ساتھ کان لگاتے ہوئے سننے کی کوشش کی۔ فوراً ہی کوئی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اسٹور روم کا پارٹیشن بہت پتلا تھا اور دوسری طرف کی آوازیں کافی حد تک واضح طور پر سنی جا سکتی تھیں۔ میں نے ڈیلانی کو کہتے سنا، کیا تم سونے جا رہی ہو؟ ہاں، دروازہ وغیرہ بند کر کے سونے کا ہی ارادہ ہے، گلڈا نے جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے راہداری میں اس کے قدموں کی آواز سنی۔ وہ عقبی دروازہ بند کرنے جا رہی تھی۔ میں سانس روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور واپس چلی گئی۔ پھر میں نے اسے ڈیلانی کو گڈ نائٹ کہتے سنا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ڈیلانی نے کہا۔ آج کل تمہارے دوست کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ادھر کئی دن سے راتوں کو چھپ چھپ کر باہر نہیں جا رہی ہو، کیا اس کا دل تم سے بھر گیا ہے؟ میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ مگر آج کے دن کچھ دل بہلانے کے موڈ میں ہوں، ڈیلانی نے کہا۔ آخر جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ دادے عیش دے سکتی ہو تو میں تو پھر تمہارا شوہر ہوں، میرا حق ان سے زیادہ تو ہونا ہی چاہیے۔ تم نشے میں ہو، گلڈا نے جواب دیا، اور نہیں جانتے کہ کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں نے گلڈا کو دروازے کی طرف بڑھتے سنا، پھر جیسے کچھ کشمکش کی آوازیں آئیں، جس کے بعد ایک ہلکی چیخ سنائی دی۔ میں جلدی سے اسٹور روم کا دروازہ کھولتے ہوئے راہداری میں آ گیا۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے ڈرائنگ روم کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈیلانی نے گلڈا کی کلائی پکڑ کر اپنی کرسی کے پاس گھسیٹ لیا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور بیوی کی حیثیت سے تمہارے کچھ فرائض ہیں جنہیں تم مسلسل نظر انداز کرتی جا رہی ہو۔ اگر تمہارے دوست تم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہوں۔ مجھے جانے دو شیطان، گلڈا غصے سے بولی۔ ڈیلانی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے گریبان کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا، جس سے پورا بلاؤز اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے گلڈا کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کمرے کی دیوار تک لڑکھڑاتی چلی گئی۔ ڈیلانی اپنی کرسی میں بیٹھا اسے گندی گندی گالیاں دے رہا تھا، اور میں راہداری میں کھڑا تھا، سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا
اور غصے کا یہ حال تھا کہ اگر میں پہلے ہی ڈیلانی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کر چکا ہوتا تو اسے اس وقت جان سے مار ڈالتا۔ گلڈا سنبھل کر کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اب تم سے تنگ آ چکی ہوں اور جلد ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ڈیلانی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ضرور چلی جاؤ، اور دیکھو کہ یہاں سے نکل کر تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ میرے مرنے کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم رہتی ہو یا جاتی ہو، میری طرف سے تم ابھی اسی وقت چلی جاؤ۔ گلڈا کانپتے قدموں سے باہر نکلی۔ میں جلدی سے ایک طرف آڑ میں ہو گیا۔ اس وقت کی باتوں نے میرا ارادہ کچھ اور مضبوط کر دیا تھا۔ چند منٹ بعد میں نے ڈیلانی کو ڈرائنگ روم کی بجلی گل کر کے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سنا۔ اس نے کمرے میں جا کر بڑے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ میں 4 گھنٹے تک راہداری کی تاریکی میں چھپا مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا۔ آخر جس وقت میری گھڑی میں 2 بج رہے تھے، میں نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا اوزاروں کا تھیلا اٹھاتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ اندر داخل ہو کر آہستہ سے دروازہ بند کیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پلگ سے بجلی کے تار نکالتے ہوئے میں نے ٹی وی کی پچھلی تختی کھولی، کنٹرول کے آلے کا تار علیحدہ کیا اور پھر اسے دوبارہ اس طرح جوڑ دیا کہ کرنٹ کنٹرول کے آلے کے سوئچز میں سے گزرنے لگے۔ اس کے بعد میں نے تار لے کر انہیں ٹائم کلاک سوئچ سے جوڑ دیا، کلاک کو ٹی وی کے اندر چھپا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنے کام کا جائزہ لیا۔ اب جب تک کلاک کی سوئیاں 9:40 پر نہیں پہنچیں گی، مین کرنٹ سیٹ تک نہیں آئے گا۔ 9:40 پر کلاک کی سوئیاں سیٹ میں کرنٹ پہنچانے لگیں گی اور سیٹ میں کرنٹ آتے ہی کنٹرول بورڈ کا ہر سوئچ خطرناک بن جائے گا۔ جب ڈیلانی اس وقت یا اس کے بعد کنٹرول بورڈ کو چھوئے گا تو اسے مین کرنٹ کا پورا جھٹکا لگے گا۔ جب میں نے اطمینان کر لیا کہ مجھ سے اپنے کام میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں نے ٹی وی کی پچھلی تختی دوبارہ لگا دی۔ اب گویا اسٹیج تیار ہو چکا تھا۔ پلان کی کامیابی اب اس بات پر منحصر تھی کہ گلڈا شہر جاتی ہے یا نہیں۔ کام سے فارغ ہو کر میں نے اپنے اوزار اکٹھے کر کے تھیلے میں رکھے، ایک مرتبہ چیک کیا کہ کوئی چیز یا کوئی بات رہ تو نہیں گئی۔ اس کے بعد میں بہت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی تک آ گیا اور کھڑکی کھول کر باہر کود گیا، باہر سے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔